آپ نے وہ کرتا پہنا، جب جانے لگے باپ نے پاؤں میں جوتا پہنایا پہلی مرتبہ، کیونکہ یوسف کے پاؤں کو مٹی تک نہیں دی۔ جب آپ چھوڑنے کے لیے گئے آپ نے فرمایا بیٹا راستے میں مشکل ہو تو یہ پڑھنا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ سب سے عظیم وظیفہ ہے۔ سفر میں جائیں مشکل ہو آپ یہ پڑھیں۔ ایک مشکیزہ دیا، فرمایا پیاس لگے تو پانی پی لینا۔ اب 11 بھائی لڑنے لگے، ایک کہتا ہے یوسف کو میں اٹھاؤں گا کندھوں پہ، سمجھے، دوسرا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ نبی نبوت کی نگاہ سے جانتے تھے کس لیے جا رہے ہیں، کس ارادے سے، اے باپ کا کلیجہ ہے، اے سمجھے باپ کا مقام۔ ایک باپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کریں گے اور یہ کہیں گے بھیڑیا کھا گیا، اور اب دیکھو یہ کہہ رہے کہ ہم کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک باپ کا کلیجہ ہے۔ یہ حلالی بیٹا ہوگا تو باپ کا مقام سمجھے گا نا۔ یہ ایسے ملاؤں کے پاس بیٹھے گا جو کہے گا میری ماں تیری ماں جنتی فلاں، سارا قصیدہ ماں پہ پڑھ دیا۔ اور نادا قرآن پڑھ، اللہ نے باپ کی بھی بڑی شان بیان کی، بڑا مقام ہے باپ کا، بڑا کلیجہ ہے، بڑا جگر ہے۔ تم سمجھو تو صحیح، جب تم بنو گے پھر پتہ چلے گا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام تھوڑے دور ہوئے، بڑے نے اٹھا کے زمین پہ مارا، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے نے کمر پہ ٹانگ ماری، تیسرے نے منہ پہ تماچے مارے، چوتھے نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا، چھٹے نے ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کہا تو جھوٹے خواب بیان کر کے باپ کو اپنی طرف لے گیا، جب سے تو پیدا ہوا ہمارے باپ نے ہماری طرف توجہ نہ کی، جب سے تو پیدا ہوا ہم نے تو اپنے باپ کو اکیلے سوتا نہ دیکھا، اکیلے پیتا نہیں دیکھا، اکیلے کھاتا نہیں دیکھا۔ یوسف کبھی ایک کی منت کر رہے ہیں، کبھی یادا کے پاس جاتے ہیں، کبھی یشور کے پاس جاتے ہیں، اور تو میرا بڑا بھائی ہے حیا کر، کبھی دان کے پاس جاتے ہو کوئی شرم کر میں تمہارا بھائی ہوں، کبھی تفدالی کے پاس جاتے ہو حیا کر میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ 11 میل تک یوسف علیہ السلام کو ننگے پاؤں دوڑایا، 11 میل۔ یہ واقعہ بیان کر کے کچھ لوگ بھائیوں کی نفرت بھی بیان کرتے، میں اس کو مکمل کروں گا۔ وہ یوسف جس کے پاؤں کو مٹی نہیں لگی آج 11 میل دوڑ رہا ہے، جب ایک قطرہ پانی کا مانگتا ہے 4 تھپڑ ملتے ہیں بدلے میں۔ جیسے کنویں کے قریب پہنچے آپ نے فرمایا بھائیوں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے چھوڑو گے، میری آخری وصیت یہ ہے میرے بابا کا خیال رکھو۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک بکری لی، بکری کو ذبح کیا، اس کا خون لے کر اسی کرتے پہ لگایا جو ابراہیم علیہ السلام پہن کر نار نمرود میں گئے تھے۔ خون لگایا، خون لگانے کے بعد اتبکونا اتبکونا یبکونا تبکونا، روتے ہوئے ہائے یوسف ہائے یوسف۔ یعقوب علیہ السلام مغرب کا ٹائم ہے، باہر نکلے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابا ایک بھیڑیا آیا تھا ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا کرتا دکھاؤ، انہوں نے کرتا دکھایا، آپ نے کرتے سے خوشبو کو سونگا، کرتا زمین پہ رکھا۔ آپ نے فرمایا بھیڑیا بڑا چلاک تھا، بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا۔ انہوں نے پوچھا ابا وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں مسئلہ نہیں معلوم، درندہ جب شکار کرتا ہے وہ پہلا وار سینے پہ کرتا ہے اور اپنے پنجوں سے وہ لباس کو پھاڑتا ہے۔ اتنا سمجھدار بھیڑیا پہلے میرے بیٹے کی قمیض اتاری پھر گوشت کھایا۔ جاؤ اس بھیڑیے کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ بھائی پریشان ہو گئے، او ایک نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یادا جاؤ ایک جنگل سے بھیڑیا لے آؤ۔ ارے بھیڑیا کہاں بولے گا، کہاں کلام کرے گا؟ کیوں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس وقت 11 صاحبزادوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا تھا۔ یہ تو ہم جیسا ہے، جیسے ہم سے بھیڑیا نہیں بولتا اس سے بھی نہیں بولے گا، لے آؤ۔ اب توجہ تو نا، آپ نے بھیڑیا لایا،
جیسے ہی بھیڑیا سامنے آیا، حضرت یہ بھیڑیا ہے، اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مولوی عبدالستار لکھتا ہے اپنی کتاب قصص المحسنین کے اندر، آج تک کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ جب بھیڑیا یعقوب علیہ السلام کے سامنے آیا، فرمایا اے بھیڑیے، تجھے آخر الزمان نبی کی نبوت کا واسطہ ہے، تجھے تاجدار مدینہ کی رسالت کا واسطہ ہے، بتا تو نے میرے بیٹے کو کیوں کھایا؟ جب یہ دعا مانگی اللہ نے اس بھیڑیے کو زبان دی، کہتا ہے اے یعقوب پیغمبر، مجھے آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی قسم ہے، لا تاکلوا اجساد الانبیاء والعلماء والمؤذنین والحملۃ القرآن، ارے زمین کو مجال نہیں وہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے، میری کیا مجال ہے میں تیرے بیٹے کو کھا سکوں؟ کدھر ہے وہ مولوی جو آپ کو یہ درس دیتے ہیں؟ یہ مرزا جیسے انجینئر جیسے قبر کھودو ہڈیاں نکلیں گی نبی کی، نبی مار چکے ہیں، مار کے مٹی ہو گئے ہیں، نبی پر موت آ گئی ہے۔ میں کہ او بھیڑیے، تجھ سے تو وہ بھیڑیا بہتر تھا، اے نہ کہنا وہ بھیڑیا بریلوی تھا، وہ میلاد بناتا تھا، 11ویں والے کا مرید تھا، کھڑے ہو کر عقیدہ بتا دیا حضرت زمین اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور، یہ نبیوں کو نہیں کھا سکی، میری مجال کیا ہے میں نبیوں کو کھا سکوں؟ میں نے نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا جانتا تو میں بھی ہوں، صرف ان کو بتانا چاہتا تھا نبی تم جیسے نہیں۔ اور سمجھیں، اب انہوں نے سوچا رات کو کہ کہیں یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نہ نکلے، آپ کو جب کنویں میں ڈالا 4 مقام ہے، جبریل کہتا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر میں زمین پہ آیا، غور کیجئے گا جبریل وہ کون سے آئے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، میں سدرہ پہ تھا، آیا بچا لیا، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی، ادھر کو ہوئی ادھر کو نہ ہوئی، میں زمین پہ آ گیا، عود میں نبی کے دندان مبارک سے خون کا قطرہ گرا، قطرہ ادھر کو تھا، میں ادھر سے ادھر آ گیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، میں پہلے آ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو سفر بتاتا ہوں، ٹوٹل آپ نے کرنا ہے، زمین سے آسمان تک کا سفر ہے 500 سال، ایک آسمان کی موٹائی ہے 500 سال، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال، پھر موٹائی ہوئی 500 سال، ٹوٹل جا کے بنتے ہیں 1700 سال، 1700 سال بعد ہے سدرۃ المنتہا، پھر ہے 500 سال کا سفر، ٹوٹل بنتے ہیں 7500 سال۔ وہ کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا میں تھا، یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، 7500 سال کا سفر کیسے کیا؟ فرمایا یوسف کا کرتا پانی میں مس نہ ہوا، میں نے اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ اے جبریل، تیری رفتار میں کیا راز ہے؟ دنیا کا کوئی جہاز، آج تک دنیا کی کوئی پرواز اتنی تیز پرواز نہیں کر سکتی۔ فرمایا میرے پر دیکھو 600 پر ہیں، ہر پر کے نیچے لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا کمال نہیں، یہ کمال ہے کملی والے محمد مصطفیٰ، اس کے صدقے آئے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو جبریل کہتے ہیں میں نے پروں میں اٹھایا، میں نے کہا اے اللہ مجھے اجازت دے، یہ بچہ ڈرا ہوا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے، میں یعقوب کی شکل اپنا کر اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ باپ کہلانا آسان ہے، کردار اپنانا بڑا مشکل ہے۔ جبریل بتاتا ہے، کہتا ہے یعقوب کی جب شکل اپنائی، یوسف نے چہرہ یعقوب کو دیکھا، لپک کے رونے لگے، بابا جو پانی تو نے دیا تھا مجھے ایک قطرہ بھی نہیں دیا، بابا آج تک تو نے میرے پاؤں پہ مٹی نہیں لگنے دی، میرے ان 11 بھائیوں نے مجھے 11 میل تک دوڑایا ہے، اے بابا آج تک میں نے خود پانی نہیں پیا،
تیرے ان بیٹوں نے مجھے 11 میل تک مارا ہے۔ جبریل نے فریاد کی، اے اللہ میں اپنی اصلی صورت میں آنا چاہتا ہوں، میں یعقوب بن کے اس بیٹے کو سینے نہیں لگانا چاہتا۔ جبریل کہتے ہیں میں اصلی صورت میں آیا، میں نے کہا میں آپ کا باپ نہیں، نوری فرشتوں کا امام جبریل امین ہوں۔ کنویں میں چھوڑ کے جبریل امین چلے گئے۔ بھائی 3 دن تک چکر لگاتے رہے، کہیں کوئی کنویں سے اٹھا کے لینا آئے واپس، کہیں باپ اور بیٹے کی آپس میں ملاقات نہ ہو جائے، کہیں یہ بیٹا ہمارا بھائی ہمارا واپس نہ آ جائے۔ تیسرے دن ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اس کا سالار تھا مالک ابن ازر۔ اس نے جب کنویں کو دیکھا کہا یہاں پہ قیام کرو، ایک آدمی کو بھیجا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جب ڈول اور رسی کو کنویں میں ڈالا، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ اور یہاں پہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، فرمایا جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا، قیامت تک اس کی در و دیوار یوسف کی جدائی میں روتی رہی۔ اے اللہ تیرا نبی آیا تھا، تیرے نبی کا قرب ملا تھا، اس کنویں کے سانپ اور بچھو موذی جانور ہو کر نبی کی یاد میں روتے رہے۔ اے اللہ تو نے نبوت سے محروم کر دیا ہے، تو نے نبی کے قرب سے محروم کر دیا ہے۔ کہتے جب کنویں سے نکالا، جب حسن یوسف کو دیکھا، فرمایا ھذا جمیل جمیل، وہاں دیکھتے رہ گئے۔ عالم یہ بن گیا تھا جیسے جسم سے روح کو کھینچ لے یا بجلی چلی جائے۔ کہتے ایسے 5 منٹ تک وہ ساکت ہو گئے گویا ان کے جسموں میں جان نہیں ہے، پلک تک نہ جھپکی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر اٹھایا، غسل دیا، کپڑے پہنائے، خیمے میں لے گئے۔ 11ویں بھائی نے کہا یوسف کنویں میں نہیں ہے۔ 11 کے 11 دوڑے، کہیں یوسف باپ کے پاس واپس نہ آئے۔ دیکھا کہ ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، قافلے والوں کے پاس گئے، فرمایا ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا غلام تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، غلام واپس کرو۔ انہوں نے کہا واپس لے لو۔ آپ نے فرمایا خریدو گے؟ انہوں نے کہا حضرت اتنا خوبصورت ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہے کیا؟ فرمایا سکے کوٹے، فرمایا وہ بھی دو چلے گا۔ سکے کھوٹوں کے بل یوسف کو بیچ دیا، اور جاتے وقت آخری وصیت کی، فرمایا یہ غلام بھگوڑا ہے، رسیوں سے باندھ کے مصر لے جانا، بھاگ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا، اونٹنی پہ بٹھایا گیا۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی ماں کی قبر پر۔ یہ جملہ ہے بس، یہ کلیجہ ہے، کلیجہ۔ جیسے ہی ماں کی نظر پڑی، ماں کی قبر پہ نظر پڑی، رسیوں سے بندھے ہوئے اپنے آپ کو نیچے گرایا، پھر گھسیٹتے ماں کی قبر پہ پہنچے۔ مولوی صاحب تو کہتے قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پہ جانا شرک ہے، ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہ جاؤ۔ میں کہ نبی حدیث نہیں پڑھی، مدینے میں بھی لکھی، آپ نے فرمایا پہلے روکتا تھا، فضرور ہوا تم قبور کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ میں کہتا ہوں قبر پہ جانا شرک نہیں، قبر بنانا بھی نبی کی سنت ہے، اور ماں کی قبر میں قدموں میں کھڑا ہونا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، وہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو قبر تک پہنچا رہے ہیں، تو نے کیسے کہہ دیا قبر پہ جانا شرک ہے؟ ملیک ابن اسود غلام تھا، جب اس نے اونٹنی خالی دیکھی کہا سچ کہا تھا انہوں نے یہ بھاگ جائے گا غلام۔ دیکھا یوسف ماں کی قبر پہ اٹھایا، منہ پہ تماچا مار دیا۔ جیسے ہی نبی کے چہرے پر تماچا لگا، آسمان سے سرخ بادل آیا، آندھی چلنے لگی۔ مالک ابن ازر جو انجیل کو جانتا تھا، تورات کو جانتا تھا، آسمانی صحیفوں کا حافظ تھا، فوراً کہتا ہے یار تم نے کوئی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جب ملیک کے پاس ہے اس نے کہا ہاں مجھ سے ہوا ہے۔ کیا؟ فرمایا اس بچے کو تھپڑ مارا ہے۔ کہا یہ بچہ کوئی عظیم ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا وہ آسمان سے اللہ کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اے نبی کو جو اذیت پہنچائے،
نبی پہ جو ہاتھ اٹھائے، ہم پہ زلزلے نہ آئے، طوفان نہ آئے تو اور کیا ہے؟ گستاخیاں نبی کی ہو رہی ہیں، لگام ہمارے اوپر ڈالے۔ مولوی صاحب آپ نے نہیں بیان کری، آپ نے کسی کے پریشان ہے، حکومت نے کہا ہے کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کر عزت رسول کی بات نہ کرے، میں کہ تم بھی مر جو، ہمیں بھی مار ڈالو، اس ملک کا کیا فائدہ جس میں میرے نبی کی عزت نہ ہو؟ یہ تو کافر ہو کر کہہ رہا ہے تم نے بڑا ظلم کیا، دیکھ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ کبھی زلزلے پاکستان میں، سیلاب پاکستان میں، وائرس پاکستان میں، دنیا کے جتنے جرم ہیں آج پڑھ کر دیکھو، سب سے زیادہ مجرم آپ کو ملک پاکستان میں ملے۔ مسلمان سر فریست ہے، بیٹیوں سے زنا ہوا پکڑا باپ گیا، بیٹے سے لواطت ہوئی پکڑا چاچا گیا، اپنے قریبیوں نے قریبیوں کو نہ چھوڑا۔ اس نے کہا بیٹا میں سپہ سالار ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمیں معاف کر دے، سفر بڑا طویل ہے، یہ عذاب آپ کی وجہ سے ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ معاف کرنا تھا، آسمان کی لالی سفیدی میں بدل گئی، وہ جو آدھی تھی وہ آدھی چلی گئی۔ مالک ابن اظہر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میں گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ عمر 13 یا 14 سال ہے، کہتے ہیں نا نبی 40 سال بعد بنتا ہے، میں کہ وہ تیرے 40 سال ہو گئے، میرے نزدیک ماں کے پیٹ میں تب بھی نبی ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ مالک ابن اظہر گھٹنوں کے بل بیٹھا، فرمایا بیٹا تجھے خدا کی خدائی کا واسطہ ہے، میرے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، آپ اس سے دعا کرو نا جس نے آپ کی وجہ سے آندھی لائی، آپ کی وجہ سے آندھی سے بچا لیا، کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے 24 مرتبہ کہا اے اللہ اے مالک القدور اس کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ پاک نے یوسف کی دعا کے صدقے 24 بیٹے عطا فرمائے۔